بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات پر جوابی حکمت عملی کیا ہوگی؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیاسی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ جاری۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور ایم کیو ایم کی قیادت شریک۔ پاک بھارت کشیدگی میں حکومت کا بڑا فیصلہ، پاکستان نے بھارت سے ہر قسم کی اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت تجارت کے حکام کے مطابق اقدام قومی سلامتی اور عوامی مفاد کے پیش نظر کیا گیا۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ، پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال اور بھارتی اشتعال انگیزیوں سے آگاہ کیا، ہر قیمت پر ملکی خود مختاری کے تحفظ کا اعادہ۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش مسترد، پاکستان کی ایک بار پھر عالمی سطح پر شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش۔ وزیر اعظم کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال سے آگاہ کیا، بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے، عالمی تحقیقات میں ملیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کریں گے، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ملیشیا کے وزیر خارجہ سے رابطہ، قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا مسترد، سنتاس معاہدے کی معطلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ وفاقی وزیر داخلہ کی مسقط میں عمانی ہم منصب سے ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے، محسن نقوی کا عزم۔ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن، او آئی سی کا اظہار تشویش، مقبوضہ کشمیر میں اسلاموفوبیا، نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں کے خلاف انتقامی حملوں پر شدید تنقید، سیاسی قیدیوں کی رہائی، اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندوں کو مقبوضہ وادی تک رسائی دینے کا مطالبہ، خلیج تعاون کونسل کا بھی پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، مذاکرات سے مسائل کا حل نکالیں، سیکرٹری جنرل کا مشورہ۔ بھارت سے جنگ ہوئی تو نیوکلیئر ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہمسایہ ملک کی جنگی تیاریوں کے ثبوت موجود ہے۔ ماسکو میں پاکستانی سفیر خالد جمالی کا روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارتی جارحیت کا پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی لانے کی کوششیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کل ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے، صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈیولڈ، پاک ایران تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی، ایرانی وفد اسلام آباد سے منگل کو بھارت روانہ ہوگا۔ پاک بھارت کشیدگی، وزیر اعظم کی لیگی قائد نواز شریف کے ساتھ اہم بیٹھک، بھارتی فالس فلیگ آپریشن، آبی جارحیت، ملکی سلامتی سمیت اہم امور پر بات چیت، اسحاق ڈار اور مریم نواز کی بھی ملاقات میں شرکت، شہباز شریف نے موجودہ صورتحال میں حکومتی فیصلوں سے آگاہ کیا۔ مودی سرکار انسانیت سے آری، پاکستانی خاتون کو ڈی پورٹ کر دیا، 2 برس کی بچی ماں کی جدائی میں غم سے نڈھال، 3 دن سے رو رہی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتی، لواحقین کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل، ہندو انتہا پسندی بھارتی فوج میں پہنچ گئی، مسلمان اہلکار امتیازی سلوک کا شکار، پاکستانی خاتون سے شادی پر سی آر پی ایف کا اہلکار منیر احمد نوکری سے فارغ، حکام سے اجازت ملنے پر شادی کی، منیر احمد کا عدالت جانے کا اعلان، نئی دلی میں بنگلہ دیشی باشندوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن، 6 خواتین گرفتار۔ بی جے پی کی کشمیر پالیسی آمرانہ، آبادیاتی ایجنڈا مقبوضہ وادی کی شناخت کے لیے خطرہ، انٹیلیجنس کی ناکامیوں پر پردہ ڈال کر جنگی جنون کو ہوا دی جا رہی ہے، الجزیرہ ٹی وی نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے ڈرامے کا پول کھول دیا، رپورٹ کے مطابق 1500 سے زائد بے گناہ افراد بغیر ثبوت زیر حراست ہیں، ظلم اور جبر سے بحران مزید سنگین ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالیوں پر عالمی برادری کی خاموشی تشویشناک قرار۔ بھارت کے رافیل طیارے کھلونوں سے زیادہ کچھ نہیں، بھارتی سیاستدان سرعام مودی سرکار کا مذاق اڑانے لگے، اتر پردیش میں کانگریس پارٹی کے صدر اجے رائے نے کہا کہ بھارت کے وزیر دفاع نے رافیل طیاروں پر پہلے لیمو نچوڑا، اب ان پر مرچیں لٹکا دیں، سرکار صرف بڑی بڑی بھڑکے مار رہی ہے۔
वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों की गूंज, परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड, दुश्मन पर लर्जा तारी, पाक धरती के बेटे दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार, मोदी को शौक है तो लड़कर देख ले, उलमाए कराम पाक फौज के शाना बशाना, भारतीय इल्जामात की मजम्मत। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलकत की तनख्वाहों में 140% से ज़ायद इजाफा 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। FVR को मुकम्मल बाइख्तियार निगरान बनाने और CDA क़वानीन में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त, बानी PTI ने बिल पर वोटिंग कराने से रोक दिया। जुनेद अकबर ने कहा बानी से मुलाकात होने तक बिल पास नहीं होगा, अहकामात PTI अरकान तक पहुंचा दिए। बिल का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। भक्कर में जालाबारी, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, कोहाट, सवाबी में भी मूसलाधार बारिश। करक के नदी नालों में तुग़यानी, 2 अफराद नीले में बहकर जान बहक। 24 घंटे तक वक्फे से बारिश का इम्कान। लाहौर में भी रिमझिम, कराची में कल से बारिशों की पेशगोई। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, कराची में MA जिन्ना रोड पर सियासी जमातों का गजा मार्च, शुरका की बड़ी तादाद पहुंची। मुस्लिम ममालिक मसला फलस्तीन पर एक जामे पॉलिसी का ऐलान करे। इसराइल और भारत रियासती दहशतगर्दी के मुजरिम है, इसराइलियों के एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का खिताब। भारतीय आबी जारहियत, जंगी जुनून और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर जवाबी हिकमत अमली क्या होगी? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM की क़यादत शरीक। पाक भारत कशीदगी में हुकूमत का बड़ा फैसला। पाकिस्तान ने भारत से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत तिजारत के हुकाम के मुताबिक इक़दाम कौमी सलामती और अवामी मफाद के पेश नज़र किया गया। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से टेलीफोनिक राबता। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से आगाह किया। हर कीमत पर मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। लंदन में दहशतगर्दी के मंसूबे का इल्जाम, 4 ईरानी शहरियों समेत 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान लंदन में अहम इमारत को निशाना बनाना चाहते थे। बरतानवी मीडिया का दावा, मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। और PSL का मार्का, रिवायती हरीफों का टाकरा। कदाफी स्टेडियम में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का बारिश से मैच मुतासर। मेजबान टीम ने 1 विकेट पर 90 रन बना लिए। मोहम्मद नईम के 29 गेंदों पर 65 रन।